بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا واحد ذریعہ وہ موت ہے۔ انسان کو جب موت آتی ہے تو مرنے کے بعد ہی یہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے اور اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو سکتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت والے دن یہ اپنے رب کو دیکھے گا، اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ لیکن موت کے لیے تیاری ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ باقی انسان اپنی موت کو اچھی بنا سکتا ہے کہ اچھی حالت میں اس کی موت آ جائے، لیکن موت کو انسان ٹال نہیں سکتا کہ انسان موت سے بچ جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں: اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم جہاں پر بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ حضرت مجاہد بڑے تابعی گزرے ہیں، اور عبداللہ بن عباس سے جانو کہ یہ شاگرد ہے۔ 30 دفعہ انہوں نے قرآن کی تفسیر عبداللہ بن عباس سے جانو سے پڑھی ہے۔ حضرت مجاہد ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک زمانے میں ایک عورت تھی اور اس کے گھر کے اندر ایک ملازم تھا۔ عورت حاملہ ہو گئی اور اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ آپ ایسا کرو، انتہائی سردی کی رات ہے، باہر جا کر آپ کہیں سے آگ تلاش کر کے لے آؤ۔ اس دوران اس عورت کی بچی پیدا ہو گئی۔ یہ ملازم وہاں سے دروازے سے باہر نکلنے لگا تو دروازے کے اوپر ایک شخص کھڑا تھا۔ بعض دفعہ اللہ فرشتے کو انسانی صورت میں بھیج دیتے ہیں، کوئی بات ان کو بتانے کے لیے، عبرت کے لیے ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس نے ملازم سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے اور میں آگ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شخص نے کہا کہ اس بچی کے حوالے سے میں 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ جا کر آگ لے آؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اس گھر میں جو ملازم ہے اس بچی کا اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچی 100 آدمیوں کے ساتھ بدکاری بھی کرے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک مکڑی سے اس کی موت واقع ہوگی۔ ملازم نے سوچا کہ اس وقت گھر کا ملازم تو میں ہی ہوں، میرے ساتھ اگر اس بچی کا نکاح ہونا ہے، 100 آدمیوں کے ساتھ یہ بدکاری بھی کرے گی، پھر مکڑی سے اس کی موت بھی واقع ہوگی، تو لہذا ابھی سے اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ دروازے سے واپس آیا، چھری لے کر اس بچی کو مارا اور پھر وہاں سے نکل کر دوسرے علاقے میں چلا گیا۔ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ملازم نے میری بچی کو مار دیا، وہ واپس آئی اور اس نے آ کر اس کی مرہم پٹی کی، اللہ نے اس بچی کو صحت دے دی۔ ملازم یہ سمجھنے لگا کہ شاید وہ قتل ہو گئی، لیکن ماں نے اس کی دیکھ بھال کی، اللہ نے اس کو صحت دے دی۔ یہ ملازم دوسرے علاقے میں بڑے عرصے تک مال کماتا رہا، جب اس نے بہت سارا مال کمایا پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ واپس اپنے علاقے جانا چاہیے، بہت پرانا واقعہ ہو گیا ہے، اب تو لوگ اس کو بھول بھی گئے ہوں گے۔ یہ جب اپنے علاقے میں واپس آیا، یہ نوجوان تھا، مال بھی اس کے پاس تھا، اس نے کہا کہ شادی کرنی چاہیے۔ تو اس زمانے میں یہ انٹیاں وغیرہ جو ہے یہ موجود تھی، یہ لوگوں کا نکاح جو ہے وہ کرواتے تھے۔ یہ انٹیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ گھروں کے اندر جو انٹیاں آتی ہے کام کے لیے یہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ یہ اکثر گھروں میں چوریاں جو ہوتی ہے انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، گھر کا سارا اندر ان کو علم ہوتا ہے
اور جو ہے سارا نظام یہ خراب کر دیے۔ تو بہرحال اس نے ایک آنٹی سے کہا کہ ماں تو میرے پاس بہت ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اس شہر میں جو حسین ترین عورت ہو اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ اس نے کہا ایک بچی یہاں پر ہے، بڑی خوبصورت ہے، نکاح کا پیغام اس کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے قبول کر دیا، اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ ایک دن یہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی نے پوچھا کہ آپ اپنا پس منظر بتائیں، آپ کہاں سے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیسے یہاں پر آئے؟ اس نے اپنے بچپن کا سارا واقعہ سنا دیا کہ میں نے اس طرح بچی کو مارا تھا، پھر میں یہاں سے نکل کر دوسرے علاقے میں گیا، اب میں نے مال کما کر واپس آیا تو میں نے کہا شادی کر دوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ جس بچی کو آپ نے مارا تھا وہ تو میں ہوں۔ پھر اس نے اپنے پیٹ سے پردہ ہٹایا، سارے ٹانکے وغیرہ اس نے بتایا کہ دیکھو یہ زخم موجود ہے، اللہ نے مجھے صحت دی، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ کہا اچھا پہلی شرط تو پوری ہو گئی، اس آدمی نے جو کہا تھا کہ اس بچی کا نکاح اس ملازم کے ساتھ ہوگا، پہلی شرط تو پوری ہو گئی، لیکن اس نے مجھے دو باتیں اور بھی بتائی تھی۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ یہ بچی 100 آدمیوں کے ساتھ بدکاری بھی کرے گی۔ اس عورت نے کہا پریشان مت ہو، وہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ کہا تیسری بات پھر اس نے یہ بتائی تھی کہ مکڑی سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اب چونکہ ہماری شادی ہو گئی ہے، 2 شرطیں پوری ہو گئی ہے، اب مکڑی سے آپ کی موت واقع ہوگی، تو لہٰذا اس کے بچاؤ کے لیے ہم پہاڑ پر جا کر وہاں ایک اعلیٰ قسم کا محل تعمیر کرتے ہیں تاکہ دائیں بائیں سے کوئی کیڑے مکوڑے اس میں نہ آ سکے، تاکہ موت سے آپ بچ جائیں۔ انہوں نے محل بنایا، زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اوپر چھت پر ایک مکڑی ہے۔ تو بیوی نے کہا اچھا یہ مکڑی ہے جس سے موت واقع ہوگی، اپنے ملازم سے کہا کہ اس کو پکڑ کر لے آؤ تاکہ میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو روک دوں۔ اب جو ہی اس نے پاؤں کے نیچے رکھا اور اوپر سے اپنے پاؤں کو زور سے جو ہے اس کے اوپر مارا، تو اس سے خون کیا چینٹا نکلا اور وہ آ کر اس کے پاؤں کے ایک انگلی کے اوپر لگا، اور وہ اتنا زہریلا تھا کہ اس کا پاؤں سوجنے لگا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو پھر بھی موت آ کر رہے گی، موت سے انسان بچ نہیں سکتا۔ جیسے یہ پرندے ہوا کے اندر اڑتے ہیں اور ان کے لیے رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح ملک الموت جب گھر کے اندر آتا ہے تو یہ دیواریں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دروازہ بند ہوتا ہے، دیواریں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، لیکن صبح جب یہ جاتے ہیں تو دیکھتے وہ بھرا ہوا پڑا ہوتا ہے۔ تو وہی ایسا ایک مرحلہ ہے جس میں سے ہم میں سے ہر شخص نے گزرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض اس میں سے گزریں گے اور بعض اس سے مستثنا ہے، گزرنا اس مرحلے سے ہر آدمی نے ہے۔ موت سے بچ کوئی نہیں سکتا، البتہ اپنی موت کو انسان آسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے یہ اعمال ہے، نماز کا اہتمام کرے، سچ کا اہتمام کرے، خیانت سے اپنے آپ کو بچائے، ہر اچھائی کو سر انجام دے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے، دوسرے مخلوقات کو فائدہ پہنچانے والے بنے۔ کوئی انسان ہمارے ہاتھ سے اس کو اذیت نہ پہنچے، ہماری زبان سے اس کو اذیت نہ پہنچے۔ تو جب ہم اس طرح اپنی زندگی کا ایک رخ جو ہے وہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری موت کو بھی آسان فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب